ناول میرا نام ہے محبت قسط نمبر 20 تحریر ثانیہ شیخ۔ نور کپ سے خالی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ نشا نے اسے ٹوکا۔ کیا مصیبت پڑی ہے جو یہ روگ لے بیٹھی ہو؟ کیا ہوا ہے جو اداس ہو؟ نشا کو اس کی فکر ستا رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں، مجھ ڈھیٹ کو کیا ہونا ہے بھلا؟ نور نے ہنستے ہوئے چاول منہ میں ڈالے۔ دیکھ دیکھ، تو ساری دنیا کو ماموں بنا سکتی ہے مگر مجھے نہیں، اس لیے شرافت سے بتا دے کیا مسئلہ ہے تجھے۔ نشا جلدی جلدی سحری کھاتی نور سے اگلوانا چاہتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ یار، آج مجھے تابش نے پروپوز کیا ہے، نور نے چمچ منہ میں دبا کر کہا۔ نشا کے ہاتھ سے تو چمچ ہی چھوٹ گیا۔ کیا بولی تو؟ نشا نے نور کے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ پوچھا۔ ارے ہاں نا، وہ فضول پولیس والے نے مجھے آج پروپوز کیا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے۔ نور نے افسردہ سا منہ بنایا۔ تو منہ کیوں لٹکا کر بیٹھی ہے پاگل عورت؟ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے سن کر۔ تو نے انکار تو نہیں کیا نا؟ نشا بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی وقت نور نے فخر سے بتایا، کر دیا انکار۔ تو پاگل واگل ہے کیا نور؟ تو کیا کر آئی ہے؟ وہ اتنا ہینڈسم پولیس والا تجھے شادی کی آفر کر رہا ہے، تو پاگل ہے نور جو انکار کر کے آئی ہے؟ نشا کو نہایت شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ نور نے بے چینی سے ہاتھ مسلا۔ میں نہیں جانتی نشا، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہو رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ پہلے وہ مجھے زبردستی یہاں لایا، پھر مجھ پر غصہ کیا، اور اب محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا پتا وہ صرف مجھے کمزور دیکھنا چاہتا ہو، میری بے عزتی کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو۔ نشا نے نرمی سے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور، وہ تابش ہے، وہ کوئی عام مرد نہیں جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کھیل کھیلے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ سچ کہہ رہا ہوگا۔ نور نے بے بسی سے کہا، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا۔ پاگل، جب کاشف نے مجھے پروپوز کیا تھا تو میں نے اگلے دن ہی ہاں کر دی تھی۔ ایک دن بس ذرا اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کی تھی، ورنہ دل میں بلیاں اچھل رہی تھیں۔ تو سوچ، ہم دونوں کا کون ہے اس دنیا میں؟ شریف لڑکے ہیں اور پھر پولیس والے۔ یار، کیا ساری زندگی سڑک پر گزارنی ہے؟ اور تابش کی امی کتنی اچھی ہیں، کتنا چاہتی ہیں وہ تمہیں، بس تم کل ہاں کرو۔ مجھے نہیں پتا، نشا نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ نور نے بے بسی سے کہا، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا۔ نشا نے نور کی بات سن کر گہری سانس لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نور، تمہیں لگتا ہے کہ تابش تم سے بدلہ لے گا؟ وہ جو تمہاری ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس نے موسیٰ جیسے ڈان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تمہیں بچانے کے لیے۔ ایک مشورہ دوں، خود کو اس موقع سے محروم مت کرنا، کیونکہ کچھ محبتیں بار بار دروازہ نہیں کھٹکاتی۔ میری شادی ہو جائے گی اور تم اکیلی کیسے رہو گی، کبھی سوچا ہے؟ خیر، آگے تم بہتر جانتی ہو کیا کرنا ہے۔ پانی پی لو، سائرن ہونے والا ہے، اپنے حق میں دعا بھی مانگنا۔ اللہ پاک تمہارے لیے جو بہترین ہو اسے تمہارا نصیب بنا دے۔ نور نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا، مگر دل اب بھی کسی بے نام جذبے میں الجھا ہوا تھا۔ امی، میں نے نور کو پروپوز کیا ہے آج۔ تابش کی ماں، جو تہجد کے بعد نوافل پڑھ رہی تھیں، بیٹے کی بات سن کر چونک گئیں۔ کیا کہا؟ تم نے نور کو پروپوز کر دیا؟ انہوں نے حیرانی اور خوشی کے ساتھ پوچھا۔ تابش نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی امی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نور کو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بیٹا، نور نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور سہا ہے۔ وہ تمہاری نیت پر شک نہیں کر رہی، وہ بس ڈر رہی ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ تابش نے گہری سانس لی۔ تو میں کیا کروں امی؟ ماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبر کرو تابش، محبت ثابت کرنے کے لیے
وقت اور خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے تو نور خود تم پر یقین کرنے لگے گی۔ تابش نے مسکراتے ہوئے ماں کے ہاتھ تھامے۔ تو پھر آپ میرے ساتھ نور کا رشتہ لے کر چلیں گی؟ انہوں نے تابش کے ماتھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ضرور جاؤں گی، لیکن پہلے نور کو بھی تو یقین آ جائے کہ تم سچ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، مذاق نہیں کر رہے۔ اللہ نصیب اچھے کرے، میں تو نور کو ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھتی تھی، انہوں نے محبت سے کہا۔ تابش نے ایک گہری سانس لی۔ یہی تو مسئلہ ہے امی، وہ یقین ہی نہیں کر رہی، کہتی ہے کہ میں بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اس کی ماں نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا، نور کو یقین دلانے کے لیے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ محبت لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ وقت چاہتی ہے، اسے وہ وقت دو۔ انشاءاللہ اللہ تم دونوں کے حق میں بہتر کرے، اس کی امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ افطار کے بعد بات کریں گے، فی الحال سحری کرو ورنہ بھوکے پیٹ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تابش کی امی کے چہرے پر خوشی واضح تھی، وہ نور کو شروع سے ہی پسند کرتی تھیں، اس کی بہادری، اس کی خودداری اور سب سے بڑھ کر اس کی سچائی۔ جب تابش نے انہیں پروپوز کے بارے میں بتایا تو ان کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، وہ تو پہلے سے یہی چاہتی تھیں۔ حویلی میں سحری کا وقت تھا، رات کی خاموشی میں چمچوں اور برتنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، باورچی خانے میں نوکر چاکر تیزی سے کام کر رہے تھے، گرم گرم پراٹھوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پراٹھے ماروی نے بنائے تھے۔ جلدی آ جاؤ ماروی، سحری کا وقت نکل نہ جائے، باورچی خانے سے آتی ہوئی ماروی کو دادی سائی نے پکارا۔ ملازمائیں مردوں میں نہیں آتی تھیں تو کھانا عورتیں خود ہی لگاتی تھیں۔ ماروی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی آمنہ کے برابر میں بیٹھی، وجدان بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا، موبائل میں جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ ماروی کو الجھن ہونے لگی، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ حویلی کے مرد حضرات ایک ایک کر کے آ رہے تھے۔ وجدان سفید شلوار قمیض میں ہلکی نیند بھری آنکھوں سے موبائل میں گم تھا۔ فرحان نے بھی سفید شلوار قمیض ہی پہنی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز صرف عائشہ تھی۔ ماروی وہ ہلکی سی نروس تھی کہ کہیں وجدان کو اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند نہ آئے۔ وجدان نے خاموشی سے پلیٹ میں رکھا پراٹھا اٹھایا، ایک نوالا لیا اور چبانے لگا۔ ماروی بے یقینی سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ وجدان نے پہلا نوالا لیا تو ذائقہ محسوس کرتے ہی پہچان گیا۔ اس نے ماروی کی طرف دیکھا جو نروس سی نظروں سے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ، یہ پراٹھے آپ نے بنائے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آمنہ بھائی کی شرارت بھام گئی تھی، جھٹ بولی، جی جی ادا، ہے نا مزے کے؟ وہ ماروی کو ایک آنکھ مارتی مزید نروس کر رہی تھی۔ یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا پراٹھے بنانے نہیں آتے؟ ماروی کا دل دھک سے رہ گیا۔ سائیں، یہ میں نے بنائے ہیں، سائیں میں نے پوری محنت سے بنایا ہے، اگر اچھا نہیں لگا تو میں کچھ اور بنا دوں؟ وجدان نے مزید پراٹھا توڑ کرنے والا منہ میں ڈالا اور مزے سے چبانے لگا۔ ماروی بے چینی سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ پھر اچانک وجدان نے سائڈ سے ہاتھ نکال کر ماروی کو اوکے کا سائن دیا، جیسے چھپکے سے تعریف کر رہا ہو۔ ماروی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وجدان نے نہ صرف پراٹھے پہچان لیے ہیں بلکہ اسے پسند بھی آئے ہیں۔ فرحان کی نظر جیسے ہی وجدان اور ماروی پر پڑی، جو آپس میں نظروں ہی نظروں میں باتیں کر رہے تھے، اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ماروی فوراً سیدھی ہو گئی اور گھبرا کر چائے میں چمچ ہلانے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وجدان نے سکون سے پراٹھے کا ایک اور نوالا لیا اور مزے سے چبانے لگا۔ واہ عائشہ واہ، کیا زبردست لسی بنائی ہے، عمدہ، فرحان نے مزے لے کر کہا اور ایک ہی سانس میں آدھا گلاس ختم کر گیا۔
عائشہ جو اپنی پلیٹ میں نوالا توڑ رہی تھی اچانک اس کی آواز پر چونکی اور اسی لمحے اسے زبردست اچھو لگے۔ وہ بوکھلا کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو سائیں؟ اتنے جوش میں کیوں ہیں؟ فرحان نے ہنستے ہوئے گلاس میز پر رکھا اور شوخی سے بولا، کیا بتاؤں عائشہ، تمہاری محبت بھری لسی پی کر دل خوش ہو گیا۔ لگتا ہے تم نے اس میں اپنا سارا پیار ڈال دیا ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر آہستہ سے اشارہ کیا۔ سائیں سب دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرحان جو مزے سے اسے چھیڑنے میں مصروف تھا ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا بلکہ اور قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، تو دیکھنے دو نا، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ عائشہ نے غصے سے آنکھیں نکالی اور ہونٹ بھینچ کر آہستہ سے بولی، حد ہوتی ہے سائیں، کم از کم کھانے کی میز پر تو سنجیدہ رہا کریں۔ فرحان نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا، مطلب باقی جگہوں پر میں چھیڑ سکتا ہوں، بس سحری کے وقت سنجیدہ رہوں۔ عائشہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر غصے سے بولی، سائیں میں جا رہی ہوں۔ فرحان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شرارت سے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی لسی پوری نہیں پی۔ عائشہ نے ہاتھ جھٹک کر گھورا، بس بہت ہو گیا، میں دادی سائیں کو بتا دوں گی۔ فرحان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، تو بتا دو، دادی سائیں بھی جانتی ہیں کہ میں اپنی بیوی پر جان دیتا ہوں۔ برجائی جی، آپ نے لسی میں بھانگ تو نہیں ملا دی؟ آدھا کچھ بہک گیا ہے، ذرا سنبھال لیں۔ وجدان پراٹھا کھاتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہوا۔ عائشہ نے بے اختیار ہنسی روکنے کے لیے دوپٹے کا کونا منہ پر رکھ لیا جبکہ دادی سائیں نے پیار سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بس کرو، اب چپ کر کے سحری ختم کرو۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت سب دعائیں مانگا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ دادی سائیں کی بات سن کر سب سنجیدگی سے اپنی سحری کی طرف متوجہ ہوئے۔ وجدان زمینوں پر کچھ معاملات ہیں، وہ دیکھنے ہوں گے۔ وجدان جو ابھی سحری کے بعد تسلی سے بیٹھا چائے پی رہا تھا سیدھا ہو کر بولا، کیا ہوا بابا سائیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ غلام سائیں نے سنجیدگی سے کہا، بس چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں، کچھ لوگوں کے درمیان حد بندی کا مسئلہ ہوا ہے، جانا ضروری ہے ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ وجدان نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں خود جا کر دیکھ لیتا ہوں، میں دوپہر میں نکل جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وجدان نے باپ کو اطمینان دلایا۔ سامنے بیٹھی ماروی سردار سائیں کے جانے کا سن کر بے بسی سے وجدان کو دیکھا مگر وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ سائیں بات سنے، ماروی نے اسے پکارا۔ وجدان نے پلٹ کر ماروی کی طرف دیکھا اور بھویں اٹھا کر پوچھا، جی شام تک آ جائیں گے آپ؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ماروی؟ ماروی نے فوراً نظریں چرائیں، پھر دھیرے سے بولی، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وجدان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ وجدان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آگے قدم بڑھایا مگر پھر رک کر دوبارہ ماروی کی طرف مڑا۔ سچ بتائیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ ویسے 4-5 دن لگ جائیں گے۔ ماروی نے حیرت سے وجدان کو دیکھا، کیا 4-5 دن؟ وجدان نے سنجیدگی سے سر ہلایا، زمینوں کے معاملات ایسے نہیں کہ ایک دن میں نمٹا لوں، کچھ وقت لگے گا۔ ماروی کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری مگر اس نے فوراً رخ موڑ لیا تاکہ وجدان دیکھ نہ سکے۔ وجدان نے فوراً اس کے تاثرات بھانپ لیے۔ وہ تھوڑا قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا ماروی، آپ اداس ہیں؟ ماروی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، نہیں تو میں کیوں اداس ہونے لگی؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وجدان نے ہلکی مسکراہٹ دبائی اور جھک کر آہستہ سے بولا، جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کیا کریں، آپ کی آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ ماروی نے فوراً نظریں چرائیں مگر دل میں انجانی بے چینی تھی۔ آپ اتنے دن دور رہیں گے تو
وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ وجدان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ دعا کریں کہ کام جلدی مکمل ہو، میں بھی زیادہ دن دور نہیں رہنا چاہتا۔ ماروی نے سر ہلایا، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ ابصار صبح اپنے آفس میں مصروف تھا جب دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ گرینی، آپ یہاں؟ کیوں، میں تمہارے آفس نہیں آ سکتی؟ گرینی نے بھویں اچکائیں۔ ابصار نے گہرا سانس لیا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آئیں بیٹھیں۔ مگر اس وقت آپ یہاں، کوئی خاص بات؟ ہاں، جو بدتمیزی تم کل کر کے آئے ہو۔ کب سے ہو گئے اتنے بدتمیز تم ابصار؟ کل تو تم نے مجھے بھی نہ چھوڑا، یہ صلہ دیا میری محبت کا تم نے۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ بھی تھا اور درد بھی۔ گرینی پلیز، یہ آفس ہے، یہاں ڈرامے مت کریں، وہ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ تم ایک ہی بار کیوں نہیں دیتے مجھے کہ یہاں مت آیا کریں؟ گرینی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا ابصار کا ان سے ایسے مخاطب ہونا۔ گرینی پلیز، میں آپ کو بول سکتا ہوں، آپ خود بتائیں۔ ابصار تھوڑے نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ ابصار عالم، مجھے اتنے غم نہ دو کہ تمہارے بچوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلی جاؤں۔ گرینی آج افسردہ اور مایوس تھیں ابصار سے بہت۔ گرینی، کوئی فضول بات نہیں، آپ کو جو کہنا ہے بولیں، میں سن رہا ہوں۔ تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے جو بھی معاملات ہیں، مگر آیت کے ساتھ تم اگر زیادتی کرو گے تو میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ ابصار نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ آپ کیا چاہتی ہے وہ آپ کی شہزادی؟ وہ ناگواری سے بولا۔ گرینی نے گھور کر ابصار کو دیکھا۔ اس بچی کو مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے، بیوی کے حقوق دینے کا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ ابصار نے ناگواری سے ہاتھ باندھ لیے۔ محترمہ، میرے گھر میں رہ رہی ہیں، رخصت ہو کر آئی ہیں، اور کیا چاہیے انہیں؟ تاج محل بنوا دوں؟ واہ بھائی، محل اور تاج محل تو بعد کی بات ہے، پہلے تم یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی اسے بیوی سمجھا بھی ہے یا صرف نام پر رکھو گے؟ ابصار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں آفس چھوڑ کر ہر وقت آیت کے پلو سے لگا بیٹھا رہوں؟ گرینی نے دانت پیسے۔ نہیں بیٹا، بس یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے انسان بن جاؤ۔ ابصار نے جھنجھلا کر فائل بند کی۔ گرینی پلیز، میں کام کر رہا ہوں، اگر لیکچر ختم ہو گیا ہو تو مجھے کام کرنے دیں۔ آج سے آیت آفس آئے گی تاکہ تمہیں احساس رہے کہ تم شادی شدہ ہو، اور ہاں، آیت تمہارے ساتھ بیٹھے گی تمہارے کیبن میں۔ ابصار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واٹ؟ میرے کیبن میں؟ گرینی نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اور ابصار، اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو میں خود روز آفس آ کر چیک کروں گی۔ مگر اب ساری دنیا اسے جانتی ہے میرے نام سے، میں اپنی بیوی کو نوکر بناؤں گا کیا؟ گرینی کو آخری بار سمجھانا چاہا۔ تمہیں کب سے دنیا کی فکر ہونے لگی؟ شرافت سے اسے آفس آنے دو، اور شام میں افطاری پر اس کے گھر والوں کو بلایا ہے، ان کے ساتھ شرافت سے پیش آنا، ورنہ ابصار مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دے رہی تھی۔ گرینی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ بغیر پوچھے کسی کو مت بلایا کریں، ابصار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابصار عالم، آواز نیچے، تم گرینی سے بات کر رہے ہو؟ گرینی کی بات پر وہ بے بس ہوا، ناراضگی سے کرسی پر بیٹھا۔ گرینی نے سکون کا سانس لیا کہ خاموش تو ہوا کم از کم۔ میں شام میں ملوں گی، گھر جلدی تشریف لانا۔ ابصار نے ایک لفظ نہ کہا۔ گرینی کے جانے کے بعد اس نے کیمرے میں روبی کے ساتھ بیٹھے آیت کو دیکھا۔ لال رنگ کا لباس اس کے سراپے پر یوں سجا تھا جیسے شام کی سرخی افق پر ٹہر جائے۔ ہلکے میک اپ نے اس کی معصومیت اور نزاکت کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ وہ روبی کے ساتھ بے تکلفی سے ہنس رہی تھی، اور اس کی ہنسی کی کھنک فضا میں بکھر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ آس پاس کی ہر چیز مان پڑ گئی تھی، بس ایک وہ تھی، اور اس کا سحر تھا۔
جو ابصار کے تیش کو تھوڑی دیر کے لیے شانت کر رہا تھا۔ چڑیل لگ رہی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا، مگر نظریں ہٹانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ابصار نے روبی کو کال کی۔ روبی، آیت کو اندر بھیجو جلدی، اتنا کہہ کر فون پر رکھ دیا۔ آیت نے چونک کر روبی کو دیکھا۔ کیا ہوا روبی؟ آیت نے پوچھا۔ میم، آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں اور کافی غصے میں ہیں۔ روبی کے بتانے پر آیت ہنسی۔ ارے کب نہیں ہوتے، ہر وقت منہ سے آگ اگلتے رہتے ہیں، چلو ذرا پوچھوں کیا ہوا ہے۔ وہ روبی کو آل دا بیسٹ کا سائن دکھاتی ہوئی اٹھی۔ آیت نے گہرا سانس لیا، پھر خود کو سنبھال کر ابصار کی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ابصار اپنی کرسی پر بیٹھا سنجیدگی سے کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ جی سرتاج، میرا مطلب مسٹر ابصار، آپ نے بلایا؟ ابصار نے نظریں اٹھائیں اور کچھ لمحے خاموشی سے آیت کو دیکھا، پھر کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، ہاں، دروازہ بند کرو اور بیٹھو۔ کیا بھرا ہے تم نے گرینی کو؟ گھر پر رہ کر سکون سے زندگی نہیں گزار سکتی؟ بولو۔ وہ قدرے تیز آواز میں بولا۔ مسٹر ابصار، گرینی کا کہنا تھا کہ شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پر تب جب آپ کا شوہر رج کر سونا ہو۔ تو گرینی کے سمجھانے پر میں آ گئی۔ اس نے بھرپور مسکراہٹ اچھالی جو مقابل کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ ابصار نے تلخی سے ہنکارا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے بدل دو گی؟ آیت، میں وہ آدمی نہیں ہوں جس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو۔ میں جیسے ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ آیت نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں بولی، آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہیں، مگر میں اپنی جگہ بناؤں گی، چاہے آپ تسلیم کریں یا نہیں۔ ابصار نے غصے سے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ ضد مت کرو آیت، اس کہانی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آیت نے مسکرا کر کہا، پھر دیکھتے ہیں کہانی کا انجام کون لکھتا ہے، آپ یا میں؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مگر تم میرے لیے یہاں صرف امپلائی میری ہو جیسے سب ہیں، اور تم بھائی روبی کے ساتھ بیٹھو گی۔ گرینی کے سامنے منہ کھولا تو انجام بھی سوچ لینا اپنا۔ ابصار انگارے چباتا ہوا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ کہتی، کوئی بے تکلفی سے روم میں انٹر ہوا۔ اوئے ابصار، تو ہمیشہ کی طرح اپنی غار میں ہی بیٹھا ہوا ہے؟ نبیل اپنی مخصوص شوخ مسکراہٹ کے ساتھ اندر آتے ہی بولا، بڑا چھپا رستم نکلا تو یار، ویسے تو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، مگر بھابھی تو چن کے پسند تھی۔ نبیل نے اپنا ہاتھ آیت کی طرف بڑھایا۔ میں ہوں ابصار کا اکلوتا یار نبیل، اور آپ کا دیور بھی، وہ شوقی شوخی سے بولا۔ آیت نے بے خیالی میں ہاتھ آگے کیا۔ ابصار نے فائل کے پیپر کو بہت بری طرح سے دبوچا، ضبط سے آنکھیں مینچی۔ نبیل نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ ارے بھائی، ماننا پڑے گا، بھابھی تو پکچر سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ کم از کم تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھنے کے بجائے اب یہاں کچھ دلکش بھی نظر آیا کرے گا۔ ابصار نے تیز نظروں سے اسے گھیرا۔ زبان سنبھال کر بات کر نبیل۔ ابصار نے ناک چڑھائی۔ نبیل، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب کیا کر رہا ہے؟ فلائٹ پکڑ کر سیدھا تجھے ملنے آیا ہوں۔ تیری شادی کی خبر سن کر رہا نہیں گیا۔ وہ آیت کے برابر والی کرسی پر بیٹھا، کرسی آیت کے پاس کھسکائی۔ ابصار نے پہلو بدلا، اسے ایک دم سے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ نبیل نے آیت کی طرف دیکھا۔ بھابھی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے یار کی بور زندگی میں کچھ روشنی لے آئیں، ورنہ تو اس نے کوارا مس مر جانا تھا۔ نبیل کی بات پر آیت بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھابھی، آپ کی اسمائل کتنی پیاری ہے۔ آیت کو ہنستا دیکھ کر نبیل پھر شوخا ہوا۔
آیت نبیل کے بے تکلف انداز پر ہنسی دبانے لگی جبکہ ابصار کی تیوری مزید چڑھ گئی۔ نبیل، ابصار نے سرد آواز میں اسے پکارا مگر وہ تو آیت سے باتوں میں مصروف تھا۔ آیت یو میں لیو، ابصار سے مزید برداشت نہ ہوا۔ ہیں؟ کیوں بھائی، کہاں بھیج رہا ہے بھابھی کو؟ مجھے ذرا پوچھ تو لینے دے ساری باتیں۔ نبیل نے کھڑی ہوتی ہوئی آیت کو پکڑ کر بٹھایا۔ ابصار کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ نبیل کی شوخ طبیعت اور آیت کے ساتھ بے تکلفی اسے بری طرح چھب رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو نبیل کا منہ توڑ دیتا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کم بخت ایسا ہی ہے، بے شرم، بے باک اور حد سے زیادہ بے تکلف۔ مگر نبیل اپنی سناتا رہا مگر ابصار صرف آیت کو گھورتا رہا۔ ابصار نے غصے سے نبیل کو گھورا۔ اٹھو نبیل، ابھی اور اسی وقت۔ نبیل نے آیت کی طرف دیکھا جو ابصار کے رویے پر حیران کھڑی تھی، پھر ہنستے ہوئے اٹھا۔ اچھا بابا، چلتے ہیں۔ لگتا ہے آج موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ بھابھی دعا کرنا تمہارا شوہر میرا قتل نہ کر دے۔ آیت نے کچھ بولنا چاہا مگر ابصار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، گویا وارننگ دے رہا ہو کہ وہ خاموش رہے۔ نبیل کندھے اچکا کر دروازے کی طرف بڑھا اور ابصار تیز قدموں سے اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دونوں باہر نکلے، ابصار نے دروازہ بند ہوتے ہی نبیل کا کالر پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے تھے اندر؟ نبیل نے چونک کر ابصار کو دیکھا اور ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ارے یار، بس مذاق کر رہا تھا، اتنی جلدی دل پر لے لیا۔ ابصار نے دانت پیسے۔ تمہیں معلوم ہے مجھے یہ سب پسند نہیں، پھر بھی تم فضول بکواس کیے جا رہے تھے۔ نبیل نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ اچھا، تو جناب کو جلن ہو رہی تھی؟ میرے جانے کے بعد تو میرا یار میرا نہ رہا۔ ابصار نے گھور کر اسے دیکھا مگر نبیل کی صحت پر اثر نہ پڑا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بس بھائی، میں ہوں، اب سے بھابھی سے آنکھیں نیچی رکھ کر بات کروں گا تاکہ تمہارا بلڈ پریشر نہ بڑھے۔ فضول باتیں مت کرو اور آئندہ آیت کے سامنے ایسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے سلرٹی بندے اس سے فالتو ہنسی مذاق کریں۔ تم نیچے گاڑی میں بیٹھو، میں موبائل لے کر آیا۔ ابصار نے پاکٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میرا روزہ ہے بھائی، میں دعوت لوں گا پوری، شام کو دعوت کر میری، اور تو بھی روزہ رکھ لیا کر، کچھ شرم کر، مسلمان ہے تو بھی۔ نبیل نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ ابصار نے اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے کہا، افطاری کرتے ہیں اسی جگہ پر، ٹائم سے پہنچ جانا بس۔ ٹھیک ہے میرے یار، شام کو ساری کہانی سنوں گا تیری، کیسے یہ شادی کے چکروں میں پڑ گیا، مگر میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا فیصلہ کیا تو نے، بھابھی بہت اچھی ہیں، چل ملتے ہیں پھر۔ وہ ابصار کو اللہ حافظ کرتا چلا گیا۔ ابصار کچھ دیر اس کی باتوں کو سوچتا رہا، پھر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ آیت ابھی روم میں ہی تھی۔ تمہیں بہت مزہ آ رہا تھا نا؟ اس کی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ آیت نے چونک کر ابصار کو مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ نبیل کے ہر جملے پر تمہیں ہنسی کیوں آ رہی تھی؟ وہ اس کے قریب آیا، نظریں تیز اور آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ آیت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو کیا میں رو دیتی؟ وہ مذاق کر رہا تھا۔ ابصار نے دانت پیسے۔ خبردار جو آئندہ اس کے کسی جملے پر ہنسی بھی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے یہ فالتو مذاق پسند نہیں۔ آیت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں کوئی بچی نہیں جو آپ مجھے حکم دیں کہ کس پر ہنسوں اور کس پر نہیں۔ آیت کو اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت پیاری تھی۔ میں شام کو نہیں آؤں گا، مجھے تمہارے گھر والوں سے ملنے کی کوئی خوشی نہیں۔ خود تو زبردستی گلے پڑی ہو، ان کو بھی ڈال رہی ہو۔ ابصار ناک چڑھا کر بولا۔ ٹھیک ہے مسٹر ابصار، آپ کی جیسے خوشی، میں آپ کو فورس نہیں کروں گی، مگر پلیز میری فیملی کے لیے الفاظ صحیح استعمال کیجیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔
ابصار اس کے لہجے میں چھپا درد محسوس کر رہا تھا۔